أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ اس سے پہلے یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں 16 اور 17 آل عمران کی، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ اگر آپ نے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں پانی ہے تو ان شرائط کے ساتھ ہو کہ وہ لوگ ان لوگوں کی خصوصیات کون سی ہیں، وہ کام کیا کرتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں رب العزت نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ دنیا جو ہے حب الشہوات، اس کو سجا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی رغبت، لوگوں کا شوق صرف انہی چیزوں کے اوپر ہے۔ اور حب الشہوات جو ہے اس میں خواتین آئیں گی، بیٹے آئیں گے، بیٹے بندے کو بہت سی چاہیے ہوتی ہے، پہلے خاتون چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو دولت، زر زیور اور یہ ہوتے ہیں، پھر اس کو ایروپلین اور جہاز اور اس طرح کے گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے جو آج بھی اس زمانے میں بھی بہت زیادہ مرغوب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری زمین چاہیے ہوتی ہے، بڑے بڑے گراؤنڈے چاہیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کھیتوں باڑی چاہیے ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے دنیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، اور اگر اس کے بیلنس رکھ کے تم نے نہ چلے تو پھر تمہاری یہ خرابی ہوگی۔ اصل ٹھکانہ تمہارا، اصل انسان کا جو ٹھکانہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مراحل سے گزارا ہے، اور اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت کے ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں یہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بات بتا دی کہ ہم تم کو یہ بتائیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ رب العزت کے کہنا مانو گے، تو اس میں یہی بات ہوگی کہ میرے لیے تمہیں انعام کیا ملے گا؟ جنات تجری من تحت الانہار، باغات ہوں گے، اس میں نہریں ہوں گی، اور اس میں پھر پاکیزہ بیویاں، جو انسان کی لذت، جو اس کے شوق جس چیز کا ہے اس کو، وہ ساری چیز اس کو ملیں گی۔ ازواج مطہرہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضامندی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ انسانوں کو، ان کو دیکھ رہا ہے یہ کیا کرتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مقام کے علاوہ دنیا، یعنی قرآن پاک کے مختلف مقامات میں بھی یہ فرماتا ہے، جس طرح یہاں جنت ملے گی، بیویاں ملیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا اگر تم میرا کہنا مانو گے، ان خواہشات کو چھوڑ کر ان کو صرف ایک اعتدال کے ساتھ تم نے استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو، اور میں پھر تمہیں کیا دوں گا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، اگر تم یہ ایسا کام کرو گے تو ہم تمہارے دوست، تمہاری مددگار بھی ہوں گے، تمہارے دوست بھی ہوں گے اس دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، و آخرت کی زندگی میں، وَلَکُمْ فِیہَا، اور اس زندگی میں تمہیں کیا ملے گا، ما تشتہی، جو تمہاری ابھی دیکھو نا ادھر آئی تھی شہوات، ادھر میں جو تمہاری خواہش تمہارے دل میں ایک سوچو گے نا وہ چیز تمہارے سامنے آئے گی۔ وَلَکُمْ فِیہَا، اس جنت میں یہ چیزیں ملیں گی، وَلَکُمْ فِیہَا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُم، جو تمہارے دلوں میں بات آئے گی وہ تمہیں مل جائے گی، وَلَکُمْ فِیہَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں اس میں جو بھی تم چیز بولو گے تمہیں اسی وقت فوراً مل جائے گی۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت بتاتے ہیں وہاں کیا ہوگا، بڑے مزے کی بات ہوگی، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی اللہ تعالیٰ نے سجا دی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ادھر بھی یہ کہہ رہے ہیں ان میں چاروں طرف سونے کے
رکابیاں ہوں گی، مختلف یہ جو چیزیں آپ نے اس دنیا میں مانگی ہیں، تو وہاں بہت وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان چاروں طرف، ہر طرف سونے کی رکابیاں ہوں گی اور سونے کے گلاسوں کا دور چل رہے ہوں گے، اس میں پتہ نہیں اس میں لذت کس قسم کی ہوگی۔ اور کہا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے گا۔ ابھی ہم دنیا میں جو چیز دیکھتے ہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہے، وہ ہٹنے کرنا، آنکھ چپکنے کا بھی آدمی کا دل نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ آدمی کی آنکھ یعنی اوپر نیچے ہو، وہ اس بعض اوقات ایسی چیزیں انسان کو دکھتی ہیں۔ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ عزت فرما رہے ہیں میرا کہنا مانو گے تمہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، وہاں بھی تمہیں یعنی سونے کی رکابیاں ہوں گی، سونے کے دور چل رہے ہوں گے، سونے کے گلاس جو ہوں گے وہاں ہوں گے، اور تمہاری جو آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملے گی وہ کمال کی ہوگی، اور جو تمہارے دلوں میں خواہش اٹھے گی فوری طور پہ تمہیں مل جائے گی، اور تم وہاں کیا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور ساتھ فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، اور ہمارے پاس جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے وہ بھی ہم ان کو دیں گے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَهُمْ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ اور اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ مجھے تو گھوڑے بہت زیادہ پسند ہیں، تو کیا میں جو گھوڑے جنت میں ملیں گے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یدخلک الجنت ان شاء فلا تشاء ان ترکب فرسا من یاقوتہ حمراء تطیر بک فی ای الجنت شئت الا فعلت، اگر تو جنت میں چلا جائے گا تمہیں ایسے گھوڑے ملیں گے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوں گے، اور تمہیں گھمائیں گے جیسے ہوائی جہاز، یعنی پرندوں کی طرح تمہیں گھمائیں گے، جہاں تو چاہے گا وہاں کی تم سیر کرو گے۔ ایک اور عربی آیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ کہنے مجھے یہ اونٹ بہت پسند ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی وہی کہا کہ جو تمہیں آنکھوں کو ٹھنڈک لگے گی وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگی، جو تم چاہو گے وہاں تمہیں مل گا، تمہیں جنت جب مل جائے گی وَفِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، جو تمہارا نفس جو اس میں جو چاہے گا وہ تم کو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی اور اس کی طرف سے یہ ساری چیزیں انسان کو ملیں گی، مگر یہ کہ ہے جس طرح حضرت عمر نے کہا تھا اے اللہ تو نے ہمارے لیے یہ چیزیں سجا دی ہیں، اور اللہم انا لا نستطیع، اللہ میں ہماری طاقت نہیں ہے، الا ان نفرح بہا بما زینتہ لنا، جو تو نے ہمارے لیے سجا دی ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا اللہم انی اسألک، اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں ان انفقہ فی حقہ، یہ جو چیزیں تو ہمیں دے گا دی ہے اس دنیا میں، ہمیں اس کے حق استعمال کرنے دیا جائے۔ اور یہ لوگ جو کامیاب لوگ ہوں گے، جن لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی، بہترین لوگ ہوں گے، ان کو جنتیں بھی ملیں گی، اور وہ ساتھ وہ کام کیا کرتے ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں، وہ یہی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، ہے ہمارے اللہ ہم تو ایمان لائے ہیں، جو تو کہے گا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور ساتھ یہ بتایا یہ لوگوں کی صفات کیا ہیں، جو الصابرین، وہ ڈٹ جانے والے ہوں گے، اپنی خواہشات کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، جتنی ان کو ضرورت ہے وہی کام کریں گے۔ جس طرح کہ یہ دنیا دیکھیں، جس وقت طالوت اور جالوت کا وہ جنگ ہوئی تھی، اور اس وقت جب وہ یہ دریا کو پار کر رہے تھے تو انہیں یہ کہا گیا تھا جس نے ایک گھونٹ پی لیا اپنی ضرورت کے مطابق پیا وہ کامیاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیابی دی۔ جن لوگوں نے زیادہ پیا، داؤ لگایا
اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی یا اپنی ضرورت کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اور جو آپ کے ایکسٹرا ہے، فالتو ہے، اس کو تم نے خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ اس کو بہن بھائیوں، دوسرے رشتہ داروں، اقارب، غربا، اس میں تقسیم کرنے کا حکم بتایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا جتنی ضرورت ہے اتنا ہے۔ جن لوگوں نے ایک گھونٹ پیا اور اپنی ضرورت کے مطابق پیا، ان کو ہم نہیں کچھ کہیں گے، جن لوگوں نے اس کو وافر اپنے پاس رکھ لیا، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کم لوگوں کو بھی کامیابی دی۔ جس طرح بدر کے میدان میں بھی جن لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا یہ نامراد لوگ ہیں، اگر اپنی اکڑ کے اوپر وہ چل رہے ہیں، بہت ڈکار کر اور سارا مکہ اکٹھا ہو کر یعنی چند مسلمانوں کو وہ ختم کرنے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نبود کیا، اور ان کو یعنی بدر والوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دی۔ اور ادھر بھی ہمیں ان کی صفات یہ بیان کی جا رہی ہیں، الصابرین، وہ لوگ صبر کرنے والے ہوں گے۔ حق کے مقابلے کوئی ان کو مشکل آتی ہے، جو بھی انہیں مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ کے ہاں ڈٹ جانے والے ہیں کسی معاملات میں۔ صبر کی پھر کئی قسمیں ہیں، پھر فرمایا الصادقین، وہ سچ بولنے والے اور سچ کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ والقانتین، قانتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قناعت کرنے والے اور اللہ کے ساتھ جڑے رہنے والے ہوتے ہیں، اور ہر وقت دوام، یعنی سچ بھی اگر بولنا ہے تو مسلسل سچ بولنا ہے، بیچ میں جھوٹ ہو، یعنی آج تھوڑا سا یہ مجھے جھوٹ چاہیے، اسی سے یہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر آدمی ایک کھانا پکاتا ہے، کھانے میں تھوڑی سی کچھ چیز گندی ڈال دیتا ہے تو وہ سارے کا سارا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ صادقین، عملاً سچ بولنے والے اور پریکٹیکل سچ بولنے والے اور مداومت رکھنے والے صادقین۔ والقانتین، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اور مسلسل فرما برداری کرتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہٹتے، جو اللہ نے حکم دیا ان کی آنکھ، ان کا پاؤں، ان کا ہاتھ، ہر چیز جو اللہ نے حکم دیا ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، وہی بات ہے، والمستغفرین بالاسحار، اتنے کام کرنے کے باوجود، اللہ سے دعائیں کرنے کے باوجود، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو روکنے والے اور سچ بولنے والے اور مسلسل رجوع کرنے والے اور خرچ کرنے والے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے والمستغفرین بالاسحار، وہ رات کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، یا اللہ جو ہم سے ہو سکا ہم خرچ، یعنی ہم نے کیا لیکن ہمیں معاف کر دے، وہ جو جتنی تو ہمیں کرنا چاہیے اتنی ہم عبادت نہیں کر سکے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ان کی شان یہ ہوتی ہے، شاہد اللہ، اللہ ان کے اوپر گواہ ہو جاتا ہے، اللہ ان کی پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہ لا الہ، اور گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں ہے، کسی سے مدد نہیں مانگتے، انہ لا الہ الا ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حی تروا، مشکل کشا، تمام حاجات، ذرہ برابر بھی وہ کسی کو ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا فلاں میری مدد کرے گا، اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرشتے وَأُولُو الْعِلْمِ، فرشتے گواہی دیں گے، اللہ رب العزت گواہی دیں گے جس کے کوئی الہ نہیں ہے، شاہد اللہ بھی گواہی دیتا ہے ان لوگوں کی، والملائکۃ، اور اولی العلم، اور جو علم والے ہیں لوگ ہوں گے وہ اس چیز کی گواہی، وقائما بالقسط، وہی چیز آ گئی، وہ اعتدال پہ کے چلیں گے، انصاف کے اوپر چلیں گے۔ اور فرمایا فرشتے، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بات ماننی ہے تو اللہ کی۔ اگر انسان کو اللہ کے معبود ہونے کی سمجھ آ جائے، اس کو فہم آ جائے، ادراک آ جائے، تو اس کو پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور عدل کو قائم رکھنے والے ہیں، معاملات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہوں، تو وہ عدل کو قائم رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتایا ہے، اور پھر آخر میں بتا دیا لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق صرف وہی ہے،
هو العزیز الحکیم، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جن لوگوں کو یہ جنت ملے گی۔ جو دنیا پرست ہوں گے ان کے لیے باتیں اور ہوں گی۔ آگے پھر ہماری یہ ذمہ داری کس طرح لگائی گئی، پہلے انبیاء کرتے تھے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، وہ آگے والی آیت میں انشاءاللہ الرحمن آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھیں اور اس کو پڑھیں، اور اس کا ادراک اور فہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہمارے دل میں ڈال دے اور اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔